تو اپنے بلا اتفاق کے لیے حضرت مولانا زبانہ گزارش کروں گا کہ حضرت آئے اور اس معاملے میں ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائیں۔ مجلس کے اختتام پر اگر کسی کو سوال کرنا ہو یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو وہ کسی چٹھی میں یا کاغذ میں لکھ کر کے آگے بھیج دیں، انشاءاللہ اس کا جواب ملے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتهون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كل مسکر وهو حرام۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ہمارے شہر اور اطراف سے آنے والے عزیز اسٹوڈنٹ طلباء، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اپنی اور اپنے سماج کے سلسلے کی فکروں کو لے کر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی لیے دنیا میں بھیجا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضیات کیا ہے اور نامرضیات کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ پاک نے جو آپ کی صفات ذکر فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر ویحل لکم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کے ساتھ بھیجے گئے اسی میں ایک مقصد ذکر فرمایا یحل لکم الطیبات، جتنی پاکیزہ چیزیں عقائد سے لے کر معاملات، معاشرات، سیاست تک اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ تمام پاکیزہ چیزوں کا ہمیں حکم دیا، اور جتنی گندی چیزیں تھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان سب کو حرام فرمایا۔ پاک اور ناپاک الگ قرآن نے ذکر نہیں فرمایا، قرآن نے فرمایا طیبات، پاکیزہ چیزیں، اور خبائث گندی اور بری۔ انبیاء کرام علیہ السلام تشریف اسی لیے لائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور شریعتوں کو بھیجا، بنیادی طور پر 5 مقاصد کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا۔ اس کو آپ جو اسٹوڈنٹ حضرات ہے، اسکول اور کالج میں آپ پڑھتے ہیں، اس لیے آپ کی سمجھ اور آپ کا شعور دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا اونچا اور اعلیٰ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے پوری شریعتوں کا خلاصہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 5 چیزوں میں فرمایا۔ سب سے پہلے ہے دین، اسلام، عقائد۔ ہماری زندگیوں میں یہ سب سے پہلے بنیادی درجہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے تمام شریعتوں میں دین کو پہلے نمبر پر رکھا۔ اس کے بعد ہے انسانی جان کی حفاظت، یہ دوسرے نمبر پر اللہ پاک نے کہا۔ قرآن کریم میں توحید اور شرک دونوں پر تفصیلی گفتگو۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں انسانی جان کی حفاظت، اور اگر کوئی حفاظت نہیں کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے۔ من اجل ذلک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔
قابل اور حابیل کے رشتے کو اللہ پاک نے ذکر کر اور ہمیں اشارہ کیا کہ حابیل بنو گے تو اللہ پاک نے یہاں پسندیدہ اور قابل بنو گے تو نام چاہے قابل ہے لیکن اللہ پاک نے یہاں اس کی قربانی قبول نہیں. اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں كتبنا علی بنی اسرائیل نفس کے بدلے میں نفس. یہ دوسرا مقصد ہے شریعت کا انسانی جان کی حفاظت. تیسرے نمبر پر ہے انسانی نسل کی حفاظت. جان تو ہم میں سے ہر ایک کی اپنی ذاتی ہوئی لیکن اللہ پاک نے یہ دنیا کا نظام نکاح کے ذریعے توازن اور تنازل انسانی نسل کی بڑھوتری کا جو نظام رکھا ہے یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں دین کے مقاصد میں سے تیسرا مقصد. اس لیے شریعت مطہرہ نے جان کی حفاظت کا جیسے ذکر فرمایا نسل کی حفاظت کے سلسلے میں اولاد کی تعلیم اور تربیت حتیٰ کہ ان کو دودھ پلانا یہاں تک کے مسائل شوہر اور بیوی کے آپس کے مشورے قرآن کریم نے دوسرے پارے میں بچوں کی نسل کو ترقی ہو نسل اچھی طریقے سے پروان کر سکے نسل کی حفاظت ہو اسی لیے نکاح کا جائز طریقہ شرعی طریقہ سنت طریقہ رائج فرمایا اور زنا کو حرام ہے. تو یہ نسل کی حفاظت. چوتھے نمبر پر ہے انسانی عقل کی حفاظت. یہ اللہ پاک کا ایک بہت بڑا عطیہ اور بخشش ہے. انسانوں ہی کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل اور شعور سے مکمل طور پر نوازا. باقی جتنی مخلوق ہے ان میں سے ہر ایک کی الگ الگ صفات تو ہے لیکن مجموعی طور پر حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس کو عقل سے نوازا اس کو سمجھداری اور شعور عطا فرمایا اور یہی وہ قیمتی سرمایہ اور جوہر ہے جس کی بنیاد پر اللہ پاک نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنایا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس زمین پر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اپنی نیابت اور اپنی خلافت کا جو سلسلہ شروع فرمایا. یہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے انسان کو عقل اور شعور عطا اسی بنیاد پر اس کو خلافت سے نوازا اور اسی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا گیا. سب سے زیادہ عقل مند حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی عقلیں مکمل ہوئی. تو یہ تو چوتھا نمبر ہے اللہ پاک کی طرف سے انسان کی عقل کی حفاظت. اس کے لیے تعلیم اور تربیت ہے. جہالت کے مدرسے نہیں ہوتے ہیں. آج یہ نہیں پڑھے گا خود بخود جائز ہے لیکن تعلیم کے لیے مدارس اسکول یونیورسٹیاں قائم کی جائے گی اور انسانوں کو اس کی تعلیم دی جائے گی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے عقل کے ذریعے انسانوں کو ایک شعور عطا فرمایا. انسان اچھی اور بری چیز کی تمیز تک اس عقل کی حفاظت کے لیے تعلیم اور تعلم سے سمجھداری اور عقل مندی کے ذریعے سارے جتنے بھی ہوتے ہیں الحکمت ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. سمجھ کی چیز عقل مندی کی چیز مومن کا ایک گمشدہ ایک چیز ہے. آپ کی گھڑی گم ہو گئی آپ نے دیکھی آپ اٹھا لیں گے اور پہن لیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ عقل اور شعور اور حکمت کی باتیں مومن کی گمشدہ چیز ہے. جہاں بھی وہ پائے گا احق بہا وہ سب سے پہلے اس کا مستحق ہوگا کہ وہ اس کو لے. یہ عقل کی حفاظت ہی کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے منشیات کو حرام کر جتنی نشہ لانے والی چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس سے پہلے بھی 2 آیتیں نازل ہو چکی تھی لیکن اس وقت تک شراب حرام نہیں ہو. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس. صحابہ کرام آپ سے سوال کرتے ہیں شراب کے متعلق آپ کہہ دیجیے کہ اس کا گناہ اس کے نقصانات زیادہ ہے اس کے فائدے کے مقابلے. یہ پہلے فرمایا. پھر صحابہ کرام میں سے ایک بڑی جماعت یہ آیت نازل ہونے کے بعد شراب سے رک گئی. تو پھر دوسری آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں تم نشے میں. ابھی مکمل طور پر
کی ایک اور آیت بھی ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا۔ اس آیت میں بھی سکر نشہ والی چیز کا ذکر ہے۔ اس وقت بھی اللہ پاک کی طرف سے شراب حرام نہیں، لیکن جب اللہ پاک کی طرف سے یہ دین اسلام ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دین اسٹیپ بائی اسٹیپ تدریجی طور پر ایک حکم کے بعد دوسرا حکم، اور جو پہلے ہے اس کو مقدم رکھا گیا، بعد والا جو مشکل ہوتا ہے اس کو بعد میں اللہ پاک کی طرف سے رکاوٹ جو ہوتی ہے یا حرمت جو آتی ہے وہ بعد میں آتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اگر پہلے دن سے ہی حلال اور حرام کے احکام نازل ہو جائے تو جو لوگ نئے مسلمان جن کے لیے سب چیزوں سے بچنا مشکل، ان کے لیے دین اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس شراب کو 3 الگ الگ مرحلوں سے گزارنے کے بعد فرمایا۔ آخری آیت جو ہے نا حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، شراب اور جوا سٹا، والانصاب اور بت پرستی، بتوں کو بنانا اور اس کی عبادت کرنا، ان کو نفع نقصان کا مالک کرنا، والازلام اور لوٹری اور شرطیں لگانے کی مختلف شکلیں تین کے ذریعے اپنایا جانا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں رجس من عمل الشیطان۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ رجس گندگی ہے، شراب اور نشہ والی چیزیں اور جوا اور سٹا، یہ دونوں اللہ پاک فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، گندگیوں میں سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کل مسکریں، ہر نشہ اور چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کر دیا۔ یہ حفاظت عقل کے متعلق گفتگو۔ 5واں نمبر ہے حفاظت مال۔ انسان کو اللہ پاک مال دیتے ہیں، اس مال کی اس کو حفاظت کرے، یہ مال کام آنے والا ہے، اس سے اللہ کی 2 بڑی عبادتیں زکوٰۃ اور حج ادا ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو اس مال کے ذریعے مدد کی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے 5ویں نمبر پر حفاظت مال، مال کمانا ہے اور اس کو آپ بیگا خرچ نہیں کریں گے۔ قرآن کریم نے اس کے اصول اور آداب بتائے، تجارت کے بھی اصول اور آداب بتائے، اور اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے یہ 5 بنیادی مقاصد کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے دین کی حفاظت، پھر نفس کی جان کی حفاظت، تیسرے نمبر پر نسل کی حفاظت، آنے والی نئی نسل کی اولاد کی تعلیم و تربیت پیدا ہونا، اور چوتھے نمبر پر حفاظت عقل، اور 5ویں نمبر پر حفاظت مال۔ یہ 5 چیزیں تمام شریعتوں میں اللہ پاک کی طرف سے الگ الگ انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی، آپ کی نبوت کا دائرہ پوری ہوئے زمین کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت تک کے لیے ختم نبوت ہو، اس لیے جو تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حفاظت عقل کی دینی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے ہماری عقل کی حفاظت کے لیے، ہماری سمجھداری اور عقل مندی کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں رکھی، اور جس میں عقل کا حصہ بھی رکھا۔ اسی بنیاد پر شراب اور نشہ لانے والی تمام چیزوں کو اس عقل کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغض، شیطان یہ چاہتا ہے، پہلے فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کا گندا عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اس سے رک جاؤ، اس سے باز آ جاؤ، کامیابی اللہ پاک نے شراب نہ پینے میں رکھی، کامیاب ہو جاؤ۔ اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغض، شیطان تمہارے درمیان آپس میں دشمنیاں اور بغض اور حسد اور کینہ کپٹ ڈالتا ہے، اس کے ذریعے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شراب کے ذریعے اور سستے اور جوئے کے،
یہ دو ایسے گناہ ہیں کہ جو شریعت مطہرہ میں مال کو بھی وہ ضائع کرتے ہیں، عقل کو بھی ضائع کرتے ہیں، وقت کو بھی ضائع کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا اس لیے، اور آگے یہ فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ، اللہ پاک کے ذکر سے روکتے ہیں، عن الصلاۃ، اور ذکر اللہ میں سب سے بڑا مرتبہ نماز کا ہے، تو نماز سے یہ روکتا ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی ان آیات میں شراب کی برائی اور مذمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اس لیے اس سے رک جاؤ۔ اس سے بڑھ کر خالق اور مالک جس نے کائنات کی ساری نعمتیں پیدا فرمائی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے خود ہمارے لیے اس شراب کو حرام فرمایا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام مذاہب میں، تمام حکومتوں میں، تمام سوسائٹیوں اور سماجوں کے اندر سب میں قدرے مشترک ہے، سب اس کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں حکومتوں کی طرف سے بھی شراب کے سلسلے کی اور اس قسم کی گندی چیزوں کے سلسلے میں پابندیاں آئی، لیکن جیسے مولانا نے سنایا 1919 فن لینڈ یوروپ کا ایک ملک اور امریکہ، ان دونوں ملکوں نے نیشنل ان کی جو قانون بنانے والی کمیٹیاں، جیسے ہمارے یہاں لو کمیشن ہے ہندوستان میں، اس طرح امریکہ کا لو کمیشن اور فن لینڈ کا لو کمیشن، انہوں نے اپنے ملک کے اندر شراب پر پابندی لگائی۔ آپ جانتے ہیں یوروپ کے ممالک پر پابندی لگائیں گے تو دین تو دنیا میں ہے، جو کچھ ہوگا وہ دنیا، تماشیات، طلاقوں کی کثرت شراب کی وجہ سے ہوگی، آپس میں ناچاکیاں، نا اتفاقیاں، لڑائی اور جھگڑے شراب کی دنیا پر، عورتوں کو طلاقیں پڑتی ہے گھر میں شوہر سے، یہ کس وجہ؟ اولاد کو دنیاوی تعلیم سے یا دینی تعلیم سے محروم کرنے کا ذریعہ یہی شراب ہے۔ شرابی کو اپنی ذات کے علاوہ کسی کا فکر نہیں، بچے کے لیے کھانا پینا نہیں ہوگا، عورت یہ گرا نہیں ہوگی کہ کچھ کما کے لاؤ، خود تو کمائے گا نہیں، اور عورت میں جو کمایا ہوا ہوگا محنت مزدوری کر کے یا کچھ رکھا ہوگا اس کو بھی لے لے گا، بچوں کے منہ سے دیوارے اور لقمے بھی یہ لے لیتے ہیں شراب۔ اس سے آگے بڑھ کر ڈرگ، اس وقت دنیا میں 500 قسم کی ایسی چیزیں، 500 سے زیادہ ایسی چیزیں بنتی ہے جس کے اندر نشہ ہو، اور مختلف طریقوں سے، پاؤڈر کی شکل میں، تیار پرواہی کی شکل میں، اور نہ معلوم آپ حضرات جانتے ہیں یونیورسٹیوں اور کالجوں کے باہر جو چھوٹے موٹے لاریاں اور گلے ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ خیر یہ چیز تو برسوں سے انسان کو جب اللہ سے دور کر دیا ہے، بابر غائب سوچ کے عالم دوبارہ اسی زندگی میں کھاؤ پیو مست اور مزہ کرو، اس کے لیے ان قوموں نے اس کو اپنی زندگی کا جز بنا دیا جن کے پاس مذہب اور اخلاق اور تصور دین اور شعائر دین کا ہے نہیں، انہوں نے اس طرح کا نظام بنایا۔ ایک بہت بڑے ہمارے پروفیسر اور دینی مسائل کے عالم صلاح الدین سلطان صاحب، مصر کے بڑے عالم، امریکہ میں رہتے ہیں، یہ یوروپ کے کسی ملک کا سفر کر رہے ہیں، ٹرین میں ان کے ساتھ ایک یوروپین آدمی بیٹھا ہوا، اس نے آپ سے کہا کہ اسلام کی ساری چیزیں مجھے بہت اچھی لگی، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ شراب جیسی چیز جو ہمیں نشاط سستگی پیدا کرتی ہے، کام کاج کے اندر ہم کو متحرک رکھتی ہے، ایسی اچھی چیز کو اسلام نے حرام کر دیا۔ صلاح الدین سلطان صاحب اس وقت مصر کی جیل میں ہے، امریکہ میں اس کے بعد سے آئے تھے اور یہاں ان کو قید کر لیا۔ اس کے بعد ان کا جیل میں رہ کر اللہ پاک سے بندے کا تعلق کیسے مضبوط ہوگا، اس پر پورا ان کا مضمون ہے۔ جیل کی کرسی میں رہ کر اپنے اللہ سے انہوں نے کیسا تعلق قائم کیا، مخلوق سے منتقل ہو گیا بندہ، اور ایک اللہ کی طرف انہوں نے پورا اس کو اپنے عقیدے میں دخل کیا۔ یہ فرمانے ہیں اس یوروپین کے جواب میں آپ نے کہا کہ قرآن اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے انسان باقی رہو، جانور والی چیز میں آپ نہ کریں۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمایا کہ آپ کی جب شراب پیے گا یقینی بات ہے ہوش نہیں رہے گا، اور جب عقل ہی چلی گئی، ہماری فقہ کی کتابوں میں جب مسائل آتے ہیں تو دو جگہ پر العیاذ باللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ کی بات،
دو ایسی خطرناک چیز ہے، اس میں ایک ہے آدمی جب دین سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو وہاں فقہا مسئلہ لکھتے ہیں اور قوسین کے بیچ میں لکھتے ہیں الایاذ باللہ کہ اللہ اسے ہمیں بچائے مرتد ہونے دین سے پھر. اور دوسرا ہوتا ہے پاگل بننے، عقل کے چلے جانے کا. وہاں یہ مسئلہ جب آتا ہے عقل کے چلے جانے کا، جنون کا، پاگل پنے کا، وہاں بھی فقہا بین القوسین لکھتے ہیں الایاذ کہ اللہ اس سے بھی بچے. بڑے سے بڑا سمجھدار عقل مند آدمی سماج میں جس کا ویلیو ہوتا ہے، سڑک کے اوپر شراب پی کر وہ اگر گرا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں اس کی کیا کرے گا، کتنا بڑا ہو. اس وقت اس کو جانور کے درجے میں سمجھا ہے. تو صلاح الدین سلطان صاحب نے اس سے کہا کہ اسلام 24 گھنٹے تمہیں انسان باقی رکھنا چاہتا ہے، جانور نہیں بنانا چاہتا. اللہ پاک کی طرف سے سمجھ کا وقت گزارا، سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ اچھا اسلام کا ایک ایک عمل کتنی بڑی حکمتوں والا ہے. میں تو یہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہی شراب کو حرام کیا، لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو انسان باقی رکھنے کے لیے کیا، جانور والی زندگی میں نہیں کیا. آپ جانتے ہیں نماز کس پر فرض ہوگی؟ جو مسلمان عاقل بالغ. روزے کس پر فرض ہوں گے؟ عاقل اور بالغ. عاقل عقل مند کا کیوں ذکر کرنا ہے؟ اس لیے کہ عقل ہی وہ شعور اور احساس دیتی ہے جس کی بنیاد پر انسان اچھی اور بری چیز کی تمیز کرے. اور جب ایک مسلمان کو دینی عقل ملتی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی والی، تو یقینی بات ہے کہ اس کے اندر اس خالق اور مالک جس نے انسان کی مشینری بنائی وہ جانتا ہے کہ انسان کے لیے کون سی چیزیں اچھی ہے اور کون سی چیزیں اچھی ہیں. اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کے ذریعے یحل لهم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال فرمایا، ویحرم علیہم الخبائث، گندی اور ناپاک چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام فرمایا. اور آگے ارشاد فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. پچھلی امتوں میں، پچھلی شریعتوں میں، پچھلے زمانے کے لوگوں میں اپنی خواہش کی بنیاد پر اپنا خدا سے دور دنیاوی اعتبار کا جو ان کا سمجھ اور شعور کا مسئلہ ہے، اس کی روشنی کے اندر اپنی خواہشات کی بنیاد پر کسی حرام چیز کو حلال کر دیتے ہیں اور انسانوں پر وہ بوجھ بن جاتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ، قوموں کے اوپر اپنی خواہشات کے، اپنے سماج کے، اپنے نفس کے جو بڑے بڑے بندھن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام بندھنوں کو چھوڑنے کے لیے، شراب کو، نشہ کو ختم کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے انسانیت کو اپنی عقل اور اپنے شعور پر باقی رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت کی. اس لیے فن لینڈ اور امریکہ انہوں نے اپنے ملک کے اندر شراب پر پابندی 1919 میں اور ایک نے 1921 میں آئی اور 1932 میں جب سروے کیا گیا تو پتا چلا کہ جتنا لوگوں کو روکا تھا، جب سے روکا گیا اس وقت سے لوگوں نے شراب کو زیادہ پینا شروع کیا. امریکہ جیسا ملک، گن کلچر کا ملک، آج بھی کیا ہو رہا ہے؟ شراب پی کے انسان کسی کا نہیں، درد والا اور پریشان، ماں باپ کو بھی نہیں دیکھتا ہے، ان کو مار دیتا ہے، اپنی درد کے لیے سب کچھ وہ کرنے کے لیے تیار. اس وقت ساری دنیا میں ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، دنیا بھر کی حکومتیں پریشان ہیں کہ یہ درخت اور اس سے بننے والی اس کے متعلقہ جتنی چیزیں کیسے بریک لگایا جائے. اس لیے کہ اس نے تو آپ کے سامنے میں نے عرض کیا کہ اسلامی شریعت کے 5 بنیادی مقصد شراب میں ان سب کے خلاف آیا ہے. اس لیے کہ آدمی شراب پیے گا تو دین پہ نہیں ہے، بے دینی اور گندگی والی چیزوں کی طرف ہو جائے گا، اپنی جان کی بھی فکر نہیں ہے تو بھی تو کر رہا ہے. اللہ پاک نے یہ بولی وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، انسان کو ہم نے مکرم بنایا. یہ بولی میری اور آپ کی نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی امانت. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیمار ہو تو علاج کرو، دوائی کرو. اس لیے کہ یہ جسم اللہ پاک نے دیا ہے، تو اگر اس کے اندر کوئی عارض اور کوئی چیز آتی ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے دوائی اور علاج کرنا. تو یہ جان کی بھی حفاظت نہیں ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے سویٹ پوائزن کہ آہستہ آہستہ زہر کھاتا ہے آدمی فوراً چلا جاتا ہے، مر جاتا ہے. لیکن
ٹکاؤ جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ موت دیتی. انسان ایک مرتبہ اتفاق سے دوستی اور برادری میں چلا گیا. اس کے دوست پیتے ہیں, کبھی زبردستی پلاتے ہیں, کبھی اس کو شوق پیدا ہو, کبھی یوروپ میں جو یہ نشہ اور شراب کی جتنے دوستوں اور بزرگوں کثرت سے آئے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں کا سماجی بندھن ٹوٹ چکا ہے. ماں باپ, بھائی بہن, رشتے داریاں یہ سب کچھ کر رہے ہیں. حضرت مولانا محمد مفتی محمد تقی صاحب برکات انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے. سوئٹزرلینڈ کا آپ کا سفر ہوا, وہاں کوئی کانفرنس تھی, آپ اس میں تشریف لے گئے. آپ کا جو ڈرائیور تھا وہ اسی ملک کا ایک 40 سالہ نوجوان. حضرت مولانا نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے شادی کی؟ اس نے کہا نہیں. مولانا نے فرمایا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا نہیں. بھائی بہن کہاں ہے؟ کیا وہ لوگ آپ کی شادی کا انتظام یا اس سلسلے میں کوئی حرکت نہیں کرتے؟ اس نے تعجب سے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میری بہن اور میرے بھائی کو میری ذات سے کیا رہا ہے, وہ الگ ہے, میں الگ. یہ جو کلچر دنیا کو دیا گیا, دنیا کی ان قوموں اور ان بڑے دماغوں کی طرف سے جو پوری انسانیت کو ہلاک کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی. CUNAT آپ ہمارے اسٹوڈنٹ جانتے ہیں, بینکروں کا ایک گروپ ہے, پوری دنیا پر نظام تعلیم کیسے نافذ کرنا ہو ہندوستان کی گورنمنٹ نافذ نہیں کرے, یونیسکو سے نافذ ہو. جنہوں کی جو کمیٹی ہے وہ جو کہے گی اس کے مطابق آپ کو عمل. آپ کے ملک میں کون سی چیز کس طریقے سے رکھنی ہے, کیسی لانی, ان تمام چیزوں میں آپ کا نہیں کرتا ہے. یہ انٹرنیشنل جو بینکر گروپ ہے اس نے کیا کیا, انسانوں کو اپنے سماج کا رکھا, انسان کو اپنے مذہب کا رکھا. اور جیسے آپ جانتے ہیں جنگل میں شیر کسی ایک جانور کو کھانے کے لیے سب سے اس کو الگ کر دیتے اور پھر سب مل کر اس پر حملہ. اکیلے آدمی پر حملہ کرنا آسان ہے. انہوں نے یہی کیا کہ انسان کو اپنے سماج کا الگ. اب کیا ہوتا ہے, جب انسان سماج سے الگ ہو اس کو کوئی غم اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کون اس کو تسلی ہے؟ جب تسلی نہیں ملتی ہے, کوئی رشتے دار ہے نہیں, کوئی تعلق والا دوست اور احباب ہے نہیں ایسے جو ان کے پرائیویٹ معاملات کے اندر دخل اندازی کرے اور اس کو کچھ سمجھائے, اس کو کوئی صحیح لائن بتلائے, تو یہ آدمی ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے. اور اب اس سے بچنے کے لیے وہ جاتا ہے ڈرگس اور نشہ کی چیزوں میں. تو کبھی تو انسان, وہ انسان جن کے پاس شریعت نہیں, جن کے پاس زندگی گزارنے کے آداب و اصول نہیں ہے, وہ بیچارے کو بدل جاتے ہیں اور اس طرح نشہ میں مبتلا. لیکن افسوس آج کا مسلمان نوجوان, مرد ہی نہیں ہماری بہنیں ہی ایسی چیزیں کھاتے ہیں, ایسے نشے کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں کہ جس کے اندر مال بھی برباد ہوتا ہے, سماج بھی برباد ہوتا ہے, اخلاق کا بھی دیوالیہ نکلتا ہے اور عقل کا تو دیوالیہ پہلے سے نکلا ہے. بے عقل تو وہ ہوتا ہے تبھی سے اس کو استعمال کر. یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت عقل کی, جس سے سمجھ اور شعور. قرآن کریم بار بار فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن لعلہم یعقلون لعلہم یتفکرون. یہ سارے کلمات ان کو کہا جا رہا ہے جس کے بعد عقل ہو اور عقل کا صحیح استعمال ہو. جو اس طرح کی چیزوں میں لگا ہوا ہوگا درخت وغیرہ میں, میں میرے عزیز طلباء سے کہوں گا وہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو سکتا, اتنے مشکل سبجیکٹ حل کرنے ہو اور وہ نشہ کا عالم ہو تو پھر وہ کس طریقے سے اپنے ابیات میں اور اپنے سبجیکٹ کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتے. اس لیے دنیاوی اعتبار سے بھی اس میں نقصان, مالی اعتبار سے بھی نقصان. سماج زندگی منتشر ہو جاتی ہے, پورا سماج چھن بھن ہو جاتا ہے. نہ باپ بیٹے میں محبتیں ہوتی ہیں, نہ ماں بیٹی میں ہوتی ہے, ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے چل رہا ہے. آج کے انسان کو اللہ پاک سے دور کرنے کے لیے جو نئی نئی چیزیں بن رہی ہے, اس میں درخت اور اس طرح کی چیزیں باقاعدہ کبھی تو کسی کو یرغمال بنا, کسی کو ہائیجیک کر کے پلایا جاتا ہے اور اس کا عادی بنایا جاتا ہے. عورتوں کے اندر مسائل آتے ہیں. ہندوستان میں کرائم گناہ کس قسم کے ہوتے ہیں. پہلے تو کرائم بیورو ایک تھا کہ سارے گناہوں کو وہ لکھ دیتا ہے, لیکن گناہوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ گورنمنٹوں کو الگ الگ ڈپارٹمنٹ بنانے,
یہ خرابی کے سلسلے کا ڈپارٹمنٹ، یہ زنا کے سلسلے کا ڈپارٹمنٹ، یہ گناہ کا ڈپارٹمنٹ، اور اس کا پھر سروے آتا ہے سال بھر میں کتنے لوگ اس میں مبتلا۔ یہ کیا ہے؟ گناہوں کی بھرمار لگائی، انسان کو بغیر گریڈ کے کر دیا، اپنے سماج سے الگ، اپنے مذہب سے الگ، یہ اس طرح کر کے اس کو سب سے دور کر کے اپنے تابع کر دیا۔ اب ہم جو چیز دیں گے وہ آپ کو استعمال کرنی ہوگی۔ اس میں دوستوں اور بزرگوں مسلمانوں کا دین بھی بگاڑا، دنیا بھی بگاڑا۔ اور ایک بہت افسوس کی چیز کہ رات کے وقت میں جو سونے کا وقت یا اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھنے کا وقت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بعد باتیں کرنے سے منع کروا رہے، سوائے معمولی کے، سوائے نیک اور اچھے مسائل کے، آپسی بات چیت سے لا دمر اب آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر۔ وہ امت جس کو رات کو جلدی سلایا گیا اور صبح میں جلدی اٹھایا گیا، وہ امت رات کو 12 بجے 1 بجے 2 بجے تک کیسی رہی۔ ایک مرتبہ ایم پی کے قریب ایک جگہ سے بیان کے بعد میں واپس آ رہا، راستے میں ہمارا گودرا شہر ہے، بڑودا ہے۔ گودرا میں ہم نے دیکھا رات کا 1 بجا 1:30 بجا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی دن بالکل شروع ہوا۔ کوئی 2-3 آدمی ادھر چوڑے پر بیٹھے ہیں، کوئی کسی کیبن پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کہیں کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں موبائل لے کر، اور نہ معلوم اور کیا کیا چیزیں لے کر، پورے گویا اس سماج کے پاس کوئی کام بھی نہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ یہ قتل کے کرتے ہیں آسمان، جس قوم کو قتل کرنے کے لیے دنیا بھر کی سپر پاور طاقتیں ملی ہوئی ہے، ان کو دین سے ایمان سے پرت کر کیسے ان کی زندگیوں سے دین کو نکالا جائے، اس کی مسلسل کوششیں ہو رہی ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات پر حملے ہو رہے ہیں، اس کا ٹھٹھا اور مذاق کرایا جا رہا ہے، اس پر کارٹون بنائے جا رہے ہیں، اس پر فلم اور سنیمائیں بنائی جاتی ہے پردوں پر، اور نہ معلوم کون سی چیزوں، ہزاروں لاکھوں انسان لگے ہیں دین اور شریعت کے خلاف، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اقبال کہتے ہیں قوموں کے عروج اور زوال کی داستان سناتے ہوئے آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سینہ اول باعوث و ربابہ۔ کسی قوم کی گرمی اور عروج کب ہوتا ہے؟ شمشیر و سینہ، تلوار اور نیزے، اپنی عبادت کی چیز، اپنے علم سے آراستگی کی چیز، دنیا داری ہتھیاروں سے لڑائی نہیں لڑ رہی، فکر سے لڑائی لڑی جا رہی۔ گزشتہ 300-400 سال جو فکر سویا ہوا ہے، گیلیلیو، آئنسٹائن، ڈارون اور آئزیک نیوٹن، ایک پوری ٹیم لگاتار لگی ہوئی ہے، اور ان کے ذریعے سیگمنڈ فرائڈ ہے، کارل مارکس، یہ ساری ٹیم ہے جو بڑے ہیں، ان کے ماتحت ہزاروں دوسرے انسان لگے ہیں جو انسانیت کے دلوں سے ایمانیات، انسانیت کو برت کر نکالا۔ فرائڈ میں کہہ رہا ہے کہ انسان بھی ایک ساماجک پرانی ہے، جانوروں کو جیسے نکاح اور شادی کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو بھی نکاح اور شادی کی نعوذ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کریم نے جس کو فرمایا اپنی صرف خواہشات پوری ہے، حدیث شریف میں فرمایا ذواقین ذواقات، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ان کو خبیث سے تعبیر کیا قرآن نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی اور اس کی ممانعت ہو رہی، تو اقبال کہتے ہیں میں تجھ کو بتاؤں امتوں کی تقدیر میں کس سے وابستہ ہوتی، شمشیر و سینہ، ہر اعتبار کے ہتھیار سے اپنے آپ کو مسلح کرنا۔ دنیا ٹیکنالوجی میں آگے ہے تو مسلمان کو بھی ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا ہوگا۔ کتاب اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ ہر قسم کی تیاری آپ کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرنا ہے، یہ قرآن کریم فرما رہا ہے، اور اس کی جو حکمت ذکر کرنا ہے بڑی شاندار، کسی کو مارنا نہیں ہے، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، ارہاب، آپ کا ڈر اور خوف پیدا کروانا ہے کہ اگر ہم ان سے مقابلہ کریں گے تو ان کے پاس بھی ٹیکنالوجی، ان کے پاس بھی سمجھ اور شعور ہے، یہ ہماری چالاکیوں کو جانتے ہیں، تو تُرْهِبُونَ بِهِ، دشمن خوف ڈرا ہے کہ سامنے والوں پر حملہ کر رہے ہیں، یہ ہم سے آگے بڑھے۔ اس لیے میں اپنے عزیز اسٹوڈنٹ اور ان کے واسطے
آپ سب کے سب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی چیزوں کا حکم کرنا اور بری باتوں سے روکنا، یہ اس امت کی سب سے بڑی صفت بتلائی گئی۔ اس لیے صرف برائی سے رکنا نہیں ہے، دوسرے لوگ اس برائی میں مبتلا ہے تو ان کو اس برائی سے روکنا۔ دینی اعتبار سے تو عبادتوں سے آدمی غافل ہو ہی جاتا ہے، رات کو لمبی لمبی دیر سے سونے والے فجر میں اٹھتے ہیں، بلکہ فجر تو بہت بات کی چیز ہے، وہ تو گئی، نوکری دھندے اور ملازمتوں میں بھی وہ سست پڑ جاتا ہے۔ جو آدمی پوری رات آنکھوں کو ستائے ہوئے ہوگا، موبائل میں دیکھ رہا ہوگا، دماغ کو بھی پریشان، آنکھوں کو بھی پریشان، اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں، مجھے اور آپ کو شریعت کو کہنا نہیں ہے، دنیا سب کچھ جانتی ہے کس قسم کے کتنے نقصانات ان چیزوں کے ذریعے ہو رہے ہیں۔ مسلسل تعلیمات کے اندر روکا جا رہا ہے موبائل سے کہ ان کی دنیا پر بچوں کی تعلیم کتنی بگڑ ہے، لیکن ہے ہمارا مسلمان 1 بجے 2 بجے آپ کہیں چلے جائیے، ہمارے لیے شہر کے جو ایریے ہیں آرام سے گئے، زندگی کا کوئی مقصد ان کے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات، سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنے اوقات عزیزہ کو ضائع کر رہے ہیں۔ جب باپ کا یہ حال ہوگا تو ایسا بھی اس سے سیکھ کر اور اس سے سن کر وہی کام ہے کہ آپ اپنی اولاد کو روک نہیں سکتے۔ اس لیے یہ چیزیں تو ہوتی ہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نشے کی شکلیں ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں آ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال پہلے فرمایا کہ میری امت شراب پیے کی نام بدل کر پیے، یسمونہا بغیر اسم، اس کو شراب نہیں بولے گی، عجیب عجیب نام اس کے رکھے گی اور اس کی بنیاد کے اوپر شراب کے نشے استعمال کیے جائیں۔ اندازہ لگائیے شریعت نے عبادت جیسے فرض امور کے اندر اس عقل کو بنیاد بنایا، بے عقل کے اوپر سے شریعت کے احکام چلے جاتے ہیں، لا یکلف اللہ، اللہ اس کو مکلف نہیں بناتے، اسی کو بناتے ہیں جس میں عقل اور شعور ہو۔ اتنی قیمتی چیز کو چھوڑ کر اگر آپ کا مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں میں لگا رہا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے کاموں میں سے، گندگیوں میں سے، فاجتنبوہ، اللہ پاک حکم فرمائے۔ صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، شراب کی آیتیں غربت کی نازل نہیں ہوئی، استعمال کرتے تھے جو کچھ کرنے والے، آیت نازل ہوئی، جب یہ آخری آیت نازل ہوئی حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں ابو طلحہ کے ساتھ، ابو طلحہ کے گھر میں، ان کے سوتیلے والد ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کہ ایمان والو سن لو، آج سے شراب ہمیشہ کے لیے حرام کر دی، اس سے رک جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ تو پہلے سے ہی اللہ کے رسول سے درخواست کر چکے تھے اس سے حرام کرنے کا۔ اللہ پاک کی طرف سے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ نے فرمایا انتہینا انتہینا۔ اللہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جن کے پاس شراب کے وسیلے سے جن شکلوں میں اس کے بعد یہ نہیں سوچا کہ چلو صبح میں عمل کریں گے اور رات کو تو پی لو، ابھی تو ابھی آیت نازل ہوئی ہے، نہیں، اسی وقت صحابہ کرام نے ان سب کو توڑ، اور اللہ قرطبی فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح ہے، یہ صحابہ کرام کا۔ اسی لیے سوامی وویکانند جو ہندوستان کے بڑے سمجھدار آدمیوں میں تھے، انہوں نے کہا کہ 2 چیزیں اسلام نے دنیا کو ایسی دی ہے وہ کسی اور ملت اور کسی اور سنسکرتی اور کلچر میں نہیں۔ پہلی چیز اسلام نے اتحاد اور اتفاق کی جو دعوت دی، قوموں، قبیلوں اور نسلوں میں بچی ہوئی امت کو ایک امت واحدہ قرار دیا۔ ایسا دنیا میں کسی قوم کے پاس اتحاد کا وہ فارمولہ نہیں ہے جو فارمولہ مسلمانوں کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا۔ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالصبر۔ مکہ فتح ہو رہا ہے، حضرت بلال کو اذان کا اعلان کروایا گیا، ایک صاحب جو اسلام نہیں لائے، انہوں نے دیکھا کہ بلال حبشی ایک کالا، ان کی یہ ہمت کہ وہ مسجد کے اوپر بیت اللہ کے اوپر چڑھے اور وہاں اذان دی، کاش میں زندہ نہ رہتا اس دن کے لیے
میں مر جاتا لیکن بلال کو اس پر دیکھوں یہ میرے لیے گوارا اتنی اپنے لیے حسب نسب اور خاندان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایسی تربیت فرمائی کہ بلال آ رہے ہیں اور علی بن ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں انت امیرنا و سید، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے بڑے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو سوامی وویکانند اس ملک کے یہاں کے گاؤں ورن میں جو اس ملک کو بانٹا ہوا ہے وہ اس کو جانتے، اس لیے کہا کہ الفاظ تو بہت اچھے بولے جا رہے لیکن حقیقت میں ان کے ساتھ نیچے کی جن قوموں کو ہم نے خود اپنے اعتبار سے شودر قرار دیا، دلت قرار دیا، ان قوموں کے ساتھ بولنا آسان ہے۔ ہماری زندگی میں آج بھی ہندوستان میں پانی تو ان کو آج بھی سے اخبار رہا ہے، ور گھوڑے کے لیے پولیس کا انتظام کرنا پڑا، تب اس گاؤں میں دلت کا ور گھوڑا نکلا تھا۔ آج کے 21ویں صدی میں ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے اور آج کے دن کے اخبار کی بات ہے جہاں اس طرح ہو۔ سوامی وویکانند کہتے ہیں کہ ایک تو اسلام میں اتحاد اور اتفاق کی بنیاد قوموں کو نسلوں اور اس کے اندر نہیں بانٹا بلکہ ایک اللہ کی مخلوق بنا، ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب بھی ایک، کوئی دوسرا عبادت کے لائق، اس نے ہی سب سے پہلے انسانوں کو برابر کر دیا، اور دوسرا باقی تھا وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک۔ سب کے بعد آج سائنس نے ترقی کی اور میڈیکل دنیا میں بہت سے لوگوں کے ڈی این اے لیے گئے اور اس پر ریسرچ کرتے ہوئے بتلایا گیا کہ انسانوں کی سب کا ڈی این اے ایک ہے، ان سب کی ماں کا ڈی این اے ملتا ہے لیکن باپ کا ڈی این اے اب تک ان کو نہیں ملتا۔ کہاں سے ملے گا؟ باپ تو جنت میں پیدا ہوئے آدم علیہ السلام، لیکن حضرت حوا ان کا مل رہا ہے۔ اور ایموری یونیورسٹی میں یہ بھی تحقیق ہوئی کہ وہ عورت ایشین، حضرت حوا کے مطابق وہ ایشیا کی نہیں، یوروپ کی نہیں، یہ بتلانا بھی ان کی طرف سے ہوا۔ یہ اتنی ترقی کرنے والے انسان، لیکن اس انسان کو مختلف طبقوں میں بانٹا گیا۔ ایک تو سوامی وویکانند نے کہا کہ یہ، اور دوسری چیز بتلائی کہ انسانوں میں شراب کی اسلام نے جو حرمت لا دی، شراب کو حرام قرار دیا، اس نے انسانیت کو ایک بہت بڑے مرتبے پر پہنچا دیا، اور یہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو کامیابی نہیں ملی، کسی سماج کو، کسی سوسائٹی کو کامیابی نہیں ملی۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر صحابہ کرام نے اپنے لیے اس کو حرام، اور پھر اسلام میں اس کے احکام آئے، صحابہ کرام تابعین نے اس پر سزائیں مقرر کی اور اللہ کے دین کے اندر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یریدکم من عمل الشیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ، شیطان تمہارے درمیان عداوتیں اور دشمنیاں قائم کرے۔ آج بھی دیکھ رہے ہیں شرابی لوگ پیتے وقت تو بادشاہ ہوتے ہیں اور پینے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپس میں جھگڑ، یہی حال ہے کہ جوا کھیلنے والے، ستا کھیلنے والے، ان میں بھی سب کچھ اتفاق ہوتا ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ عمل بغضا اور عداوت، خوب دشمنی، اندر کا کینہ اور کپٹ اس شراب کے ذریعے آ ہے، اس جوئے کے ذریعے آ ہے۔ اس لیے امت کو کہا فَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دوستو اور بزرگوں، ایسی صاف اور واضح آیت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے اس پر عمل فرمایا، اور کل مسلم حرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ والی چیز کو حرام فرما کر انسانوں کی جان کی، عقل کی حفاظت کی گارنٹی بتلائی۔ اللہ پاک نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اس آیت میں بھی فرمایا لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، شراب چھوڑ دو گے تو کامیابی تمہارا قدم سے۔ اس لیے یہ امت ایک تو اللہ پاک نے ذمہ دار بنائی، کلکم مسئول، ہر ایک سے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیت، ہر ایک سے اپنی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا۔ آپ کے چھوٹے بھائیوں کے متعلق آپ کے متعلق آپ کے والدین سے پوچھا جائے گا۔ شریعت نے ماں باپ کو ذمہ دار بنایا ہے، بچہ رات کو دیر سے کیوں آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، اور اس کے بعد
تعریف کرنے میں، اس کے کامکاج کے اندر کہیں ہمیں کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے یا یہ بہت جاننا ضروری ہے۔ اگر نہیں جانیں گے سر پانی کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اب آپ بچنے کی کوشش کریں گے کہ نہیں، رات دن وقت کے واقعات آتے ہیں، پورے خاندانوں کو ایک ایک بچے نے تباہ کر، وہ خود بھی تباہ ہو، اس کی حالت ماں باپ سے دیکھی نہیں جا سکتی، ایسی لت پڑ جاتی ہے اور نہ ملنے پر کیا کیا کرے۔ اللہ پاک نے انسان کو عقل کی سمجھ دی ہے، اس لیے یہ مجموعہ تو وہ ہے جو ماشاء اللہ بچا ہوا۔ یہاں آپ کو اس لیے نہیں بلایا ہے کہ اس سے بچنے کے لیے آپ کو کہا ہے، بلکہ ہمارے سماج میں، دوستوں میں، برادروں میں، گاؤں میں، جہاں سوٹوں پر، ہوٹلوں پر لمبی لائنیں لگتی ہے بیٹھے ہوئے اور اپنے وقت کو ضائع کیا ہے، عجیب مسئلہ کو سمجھ میں نہیں آیا، ساری دنیا آپ کے خلاف اور آپ کی نیند ہی نہیں اڑ رہی۔ یہ عجیب ہے، تیرے قتل کے در سے آسمان میں ہو رہے مقابلے کے لیے اور امت کو تباہ کرنے کے لیے۔ ایک اور انگریز ہے، وہ لکھتا ہے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لا کر شراب سے انسانوں کو بچایا۔ یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی، بہت ساری کامیابی ہے، وہ بیچارہ اس کو کامیابی سمجھ رہا ہے، ہر عمل میں اسلام کے اندر کامیابی ہے۔ آگے وہ لکھتا ہے کہ اگر دنیا سے آگے شراب کھانے بند ہو جائے، اس وقت جتنے شراب کھانے یا ڈرگ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب بند ہو جائے تو آگے قید خانے اور آگے ہاسپٹل بند ہو جائیں، ضرورت ہی نہیں پڑے گی انسانوں کے لیے ہاسپٹلوں کے لیے بھی۔ یہ اس کا کہنا ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن اپنی آنکھوں سے انسانوں کا مشاہدہ کر رہے کہ یہ بیچارہ کیسے پڑے۔ نشے کے بعد نسائی شریف میں ایک روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی ہے، مثال دے کر سمجھایا کہ ایک عورت، اس نے ایک مرد کو مجبور کیا کہ 3 کام میں تمہیں سونپتی ہوں، 3 میں سے ایک کرنا پڑے گا ورنہ میں تمہیں مار دوں۔ گن لے کر یا ہتھیار لے کر گویا وہ کہہ رہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے۔ اس عورت نے مرد کو یہ کہا کہ یا تو میرے ساتھ زنا ہو، یا شراب پیو، یا یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو قتل کر، کسی اور کا ہوگا۔ اس آدمی نے سوچا کہ بچے کو قتل کر نہیں، زنا کاری یہ بھی گناہ ہے، ہلکا گناہ ہے شراب، میں اس کو پی لوں۔ شراب پی، اس کے بعد بچے کو بھی قتل کیا اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ بھی زنا کا معاملہ۔ تو انسان کنٹرول سے باہر ہو جائے، اور اسلام ہر وقت ہمیں مکلف بنانا چاہتا ہے۔ کوئی ایسا وقت ہمارے پاس نہیں چاہا جاتا جہاں ہم انسانیت سے نکل کر جانوروں کے دائرے میں پہنچ جائیں، لیکن نشے والا اس وقت انسانیت کے دائرے میں نہیں ہے۔ رات دن کا ہمارا تجربہ ہے، آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے سمجھدار آدمی جب پی لیتے ہیں اس کے بعد ان کی زبان سے لڑکھڑاہٹ۔ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب کوئی شرابی شراب پی کر آتا تھا، شراب کے حرام ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرابی کے لیے سزا یہ کرتے تھے کہ اس کو کچھ کوڑے مارو، اس کو چپل مارو، حضور کی کہنی ہے اس سے اس کو مارو۔ اس طریقے سے شرابی کی سزا ہو۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو آپ نے 40 کوڑے مقرر کیے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر دوسری قومیں بڑی اسلام میں آئی اور وہ قومیں بھی جن کے یہاں بھی شراب تھا، تو اب کثرت باہر سے آنے والوں کی وجہ سے شراب کی ہو گئی، تو حضرت عمر نے مشورہ کیا، پارلیمنٹ آپ کی بیٹھی، کیبنٹ بیٹھی اور مشورہ ہوا صحابہ کرام کا کہ اس پر کوئی سزا کیا مقرر کی۔ الگ الگ حضرات نے الگ الگ رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کو 80 کوڑے مارے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیوں؟ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ جب شراب پیے گا تو اپنی عقل کھو بیٹھے، اور عقل کھو بیٹھنے میں وہ ایل فیل بکواس کرے گا اور اسی بکواس میں کسی پر تہمت لگائے گا زنا، اور قرآن کریم میں زنا تہمت لگانے والے کی سزا اگر وہ ثابت نہیں کر سکا تو سورہ نور میں اللہ پاک نے اس کو 80 کوڑے مارنے کی سزا بتلائی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ یہ شراب پینے والے کو بھی 80 کوڑے مارے جائیں، اس لیے کہ شراب پینے کے بعد وہ تہمت بھی لگا سکتا ہے، اور تہمت کی سزا قرآن میں ہے، تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ان کی یہ سزا مقرر کر دی۔
یہ دوست اور بزرگ صحابہ کرام اس معاملے میں بہت احتیاط کرتے، اس لیے اللہ کے واسطے اپنے دین کے لیے نہیں تو اپنی دنیا، اپنے سماج، اپنی اولاد، اپنے بیوی بچوں کے لیے یہ حضرات اگر شراب چھوڑ لے، نشے کی چیزیں چھوڑے تو یہ ان کے لیے مفید ہے، ورنہ کہ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر بے فکر ہو جاتے ہیں، پھر کسی کی پرواہ ان کو نہیں ہوتی۔ اس لیے آپ حضرات کے ساتھیوں میں، دوستوں میں، اور یہ بھی بڑی کوشش ہے، رات کو یہ جو لمبی ادھر ادھر بیٹھنے والے ان کے پاس کوئی فرصت نہیں، کوئی کام نہیں ہو سکتا، اوقات کو ضائع کر۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ سفر کر رہے ہیں مصر اور شام کا، سمندری سفر، علی گڑھ یونیورسٹی کے پروفیسر مسٹر عالم اسی جہاز میں اسٹیمر اچانک کیپٹن نے اعلان کیا، اللہ نے اعلان کیا کہ بھائی سمندر میں ہمیں گڑبڑ لگ رہی ہے، ہوائیں طوفان آ رہا ہے، اس لیے میں گارنٹی نہیں دے سکتا آگے کے سفر کی، ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے اپنے لیے جو کچھ کرنا ہو۔ اللہ وسیع فرماتے ہیں پورے پانی کے جہاز میں لوگ ادھر سے ادھر منتشر ہو گئے، پریشان۔ فرماتے ہیں میں گیا مسٹر آرنلڈ کے پاس تو دیکھا کہ وہ مطالعے میں مشغول۔ میں نے ان سے کہا کہ کیا پوری جہاز پورے سارے جتنے بھی لوگ ہیں سب پریشان ہیں اللہ اور سب، اور آپ اتنے اطمینان سے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا شبلی ایک وقت مقرر ہے موت، وہ آ کے رہنے والے ہیں، اس سے پہلے میں دنیا سے کوئی اچھا کام لوگوں کے فائدے کے لیے کچھ کر کے جاؤ۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے پریچنگ آف اسلام، اور لکھا ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص سویا ہوا ہے اور وہ بیتاب بادشاہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس نے اپنی بک میں لکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے جس کا لقب بھی سلطان الہند، ہندوستان کا بادشاہ۔ یہ کس لیے آئے تھے اس ملک میں دوستوں؟ یہاں جو برائیاں ہو رہی، غریبوں، مسکینوں، نادانوں اور ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ہندوستان کے سماج میں آپ نے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔ صوفیاء کرام نے یہی سب سے بڑی خدمت کی ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف دوڑنے کا کام کرنے کے لیے ان کے ساتھ رہے اور ان کے اخلاق کو درست۔ اس لیے آج کے اس ماحول میں جو کچھ نئی چیزیں آ رہی ہے، پریشانیاں آ رہی ہے، ایک تو ہم دنیاوی ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی آگے نہیں، دین کا مسئلہ تو بہت پیچھے ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارا مطلب ہماری علم کی انتہا کہیں ماسٹر بننا، کہیں یہ وہ، اب تھوڑا کچھ آگے بڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے شعبے ہیں۔ میں ہمارے نوجوانوں سے کہوں گا 2 شعبے ایسے ہیں جس کا تعلق عوام سے، مسلم عوام۔ ایک تو میڈیا میں ہمارے نوجوان جائیں، سب سے بڑی ضرورت ہے میڈیا میں مسلمان نوجوان، اور دوسری ضرورت ہے قانونی علم رکھنے والے مسلم لائر ہو جو ہندوستان کے قانون جس میں روز بروز نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ قانونی مہارت رکھتے ہوں، اور اس کی بنیاد کے اوپر اسلام و مسلمانوں پر ہونے والے ان اعتراضات یا حملوں کا جواب قانونی زبان میں۔ یہ 2 چیزوں میں کمی ہے، اس سے آپ کا جمع ہے تو آپ سے درخواست ہے، یہ 2 ایسے شعبے ہیں جس کا تعلق براہ راست مسلم عوام ہے۔ اس لیے آپ اس میں بھی آگے بڑھیے، میڈیا کے اندر آگے بڑھیے۔ آج کی دنیا ہے، سوشل میڈیا نے سارے میڈیا کو مان کر دیا، اب عوام تک پہنچنے کے لیے کوئی بڑے میڈیا کی ضرورت نہیں رہی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا نے پوری دنیا میں اپنا قبضہ لیا، تو یہ دعوت و تبلیغ، دین کی باتیں پہنچانا، قانون کے مطابق رہنا اور قانون جاننا۔ جب کوئی قوم اپنے لیے کچھ نہیں کرتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے صلاحیت ہوتی ہے تو قوموں کو آگے بڑھایا جائے۔ انگریز اس ملک میں ایسے ہی نہیں آئے، قانون، اصول اور ضابطوں کی روشنی میں چاہے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے لوٹ مار کی، لیکن جب حکومت مستحکم ہو گئی ان کی تو قانون اور عدل انصاف کے ساتھ یہ رہے تو اللہ پاک کی حکومت باقی ہے۔ اس لیے آخری میں تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ظلم کے ساتھ اسلامی مسلمان نام کی حکومت ہوگی وہ بھی باقی نہیں ہے، اور عدل و انصاف کے ساتھ غیر اسلامی حکومتوں کو بھی اللہ پاک باقی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اصل قانون ہے، جو قوم بڑھے گی آگے بڑھے گی دین اور دنیا کے اعتبار سے اللہ پاک ان کو کامیاب کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اس کو سننے کی، سمجھنے کی، اس کے جو نقصانات ہے اس کے اوپر خود غور کرنے کی، اپنے
اپنے رشتے دار اپنے تعلق والوں کو سمجھا دیں گی. جب پانی سر سے چل جائے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا. اس لیے پوری دنیا پریشان ہے. ایک مسلمان کو تو اس سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی عبادت کے قابل نہیں. اللہ پاک صحیح سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. سلیم بھائی بجلو ان کی اہلیہ محترمہ صفیہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. دعا کریں ان کو اللہ تعالیٰ شفائے کامل عاجلہ مستمر عطا فرمائے. عالم عمر جی سوئے شیرپورہ کے وہ بیمار ہیں, انہوں نے شفا کی دعا کے لیے کہا. احمد بھائی باجی والا کنٹھاریا وہ بھی بیمار چل رہے ہیں, ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. اور محمد حسین واقعی مولانا اویس صاحب کے والد محترم وہ بھی بیمار ہیں, ان کے لیے دعا کریں اللہ ہر ایک بیمار کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اور اسٹوڈنٹ حضرات میں جو کالج جاتے ہیں وہ دعا سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے حی علی الفلاح والے کونے میں جمع ہو جائیں, ان سے کچھ بات کریں. اب حضرت مولانا کی دعا پر مسجد کے اختتام. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. مولاي رب رحیم, جس دور میں ہم گزر رہے ہیں صحابہ کے گناہ اور برائیاں ہمارے طرف آ رہی ہیں. مولاي کریم, آپ نے جیسے اپنے صحابہ کرام کے لیے فرمایا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. آپ نے ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دی, اللہ کی محبت ڈال دی. آپ نے کفر, شرک اور برائی اور گناہ کی چیزوں سے ان کی حفاظت کی. مولاي کریم, آپ ہماری بھی حفاظت کریں. حضرت یونس علیہ السلام بستی کے پیٹ کے ظاہری اندھیرے میں تھے, ہم سب گناہوں کے بتا کو اندھیرے میں ہیں. یہ مولاي کریم ہم سب کی حفاظت کریں. سیدنا یونس علیہ السلام کو آپ نے بستی کے پیٹ سے حفاظت فرمائی, گناہوں کی اس دلدل سے آپ ہم سب کی حفاظت کریں. ہمارے آنے والے نسلوں کے دین اور ایمان کو محفوظ کریں. ہمارے مساجد, مقاصد, خانقاہ, دعوت و تبلیغ اور دینی مراکز اور دینی تحقیق و تعلیم جو کچھ ہو رہی ہے, اے مولاي کریم ان سب کی حفاظت کریں. مولاي کریم, اس ملک میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لے کر آپ کے نیک اور صالح بندے تشریف لائے. ہزاروں کی تعداد میں آئے اور انہوں نے اس دین کو اس ملک میں پہنچایا اور کروڑوں کی تعداد میں لوگوں کو آپ نے ایمان کی توفیق. یہ مولاي کریم, مختلف حالات آتے رہے, اکبر اتنا آیا, آپ نے مجدد الفسانی کو کھڑا کر دیا. رب کریم پھر وہی دور اور وہی پریشانیاں آ رہی ہیں. بس مولاي کریم آپ نے فرمایا کہ مجدد دین ہو. آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ نے بشارت دی تو آپ امت میں مجددین کو پیدا کریں. مولاي کریم, ہمارے یہ نوجوان بچے اسکول اور کالج میں پڑھ رہے ہیں, تعلیم اور تعلق یہ آپ ہی کا اطلاع ہوا دین. حضرت آدم علیہ السلام دین کا علم بھی لے کر آئے تھے, دنیا کا علم لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے, اور آپ نہیں یہ ساری چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سکھلائی انسانوں کو. اے مولاي کریم, یہ روزی روزگار کا ذریعہ بھی ہے اور اخلاقیات اور اعمال کو درست کرنے کا ذریعہ بھی ہے. مولاي کریم, یہ تعلیم ہمیں دینی اخلاق اور دینی اعمال سے مزین کرے, اس کی توفیق عطا کرے. شراب اور گندی جتنی بھی چیزیں آپ نے جس سے منع فرمایا, آپ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہمیں روکا, کہ مولاي کریم تمام چیزوں سے آپ ہم سب کی حفاظت کریں. مولاي کریم, ہمارے یہ نوجوان ایک دینی نسبت سے جمع ہوئے, آپ کے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی نسبت سے جمع ہوئے. اور یہ مولاي کریم, آپ نے ہی فرمایا ہے اولئک القوم لا یشقی جلیسہم, اللہ کے نیک بندے جمع ہوتے ہیں, ان کی مجلس سے کوئی محروم نہیں ہوتا. جو اپنے مقصد کے لیے آ کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے, آپ نے فرمایا اس کی بھی بخشش کر دی جائے.
اے رب کریم امید ہے کہ ایسی مجلسیں ہمیں قائم کرنے کی آپ توفیق عطا فرمائیں. ہمارا نوجوان اگر دین اور شاعر دین پر عمل کرنے والا ہو جائے تو ہماری آنے والی نسلوں کی یہ حفاظت ہے. جیسے ہمارے یہ نوجوان لڑکے یہاں جمع ہے مولا کریم، ہماری نوجوان ذہنیں جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہے ان کے مسائل اور نہ رب کریم ان میں کچھ بچیاں ہیں جو ادارے محنت کرتی ہیں. اے رب کریم ان کی محنت کو قبول فرما کر ہماری مسلمان نوجوان لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت کر، ان کی پردے کی حفاظت کر. مولا کریم آپ ہی کی ذات، آپ ہی حفاظت کرنے والے، آپ کے علاوہ کائنات کے ذرے پر کسی کا کچھ نہیں چلتا ہے. آپ ہی کی ذات عالی ہے اور آپ ہی کے فرمان سے پوری دنیا کا نظام قائم ہے. مولا ہم امتحان کے قابل نہیں ہیں. آپ کی ذات عالی ہمیں بخش دیجیے. یہ وہ آخری دور جو آپ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیچے دیکھے تب بھی گناہ، اوپر دیکھے تب بھی گناہ، نظریں گرائیں تب بھی ہر چیز سے گناہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. مولا کریم ہے اس ماحول میں آپ ہی کی حفظ و امان میں ہم اپنے آپ کو رکھے ہوئے ہیں. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.